یہ جو جنگ ہے اس کا جو اسلامک پرسپیکٹیو ہے کرنٹ سینیریو میں اور آنے والے وقت اور پھر اینڈ آف ٹائم. اینڈ آف ٹائم تو ابھی دور ہے, ابھی اس کو بھول جائیں. The 5th year of ملحمۃ الکبریٰ. آرماگیڈون وہ جنگ ہے جس میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ لڑنا ہے. آپ نے کہا تھا اس جنگ میں مسلمان, یہودی اور عیسائی ایک ہی طرف سے لڑیں گے. یہ بات پوری ہو گئی, آج ہو چکی ہے سر. انا مدینۃ العلم والی بابوہا. اچھا حیدر بھائی, اب کرنٹ سینیریو میں آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ جو صلح ہو رہی, جو صفائی ہو رہی؟ ہم مسلمانوں نے نا اپنے دین پہ پیرا نہیں دیا. علامہ محمد اقبال کا ایک مصرع مجھے بار بار گونجتا ہے, تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا, واہ شاید کہ کرۂ ارض کی تاریخ بدل جائے. سر یہ مولا امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کی تیاری ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اب جب آپ مسلم امہ کے اکٹھے ہونے کی بات کرتے ہیں سر, پاکستان کا اس کے اندر رول کیا نظر آ رہا ہے آپ؟ واصف علی واصف صاحب نے کہا تھا پاکستان نور ہے, نور کو زوال نہیں. یہ ملک بہت بڑا ملک بننے جا رہا ہے. ابھی نہیں, ابھی صفائی ہو رہی ہے. اٹس اے کلینزنگ. دجال نے پہلے آنا سب سے. سرکار نے کہا تھا فتنے تمہارے گھر میں ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے. دجال ایک سسٹم بھی ہے اور دجال ایک پرسنالٹی بھی ہے. تو دجال بیسیکلی خود ابلیس ہے. حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی اعلیٰ ترین اولوالعزم ترین نبی ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کون؟ ہی از دی لیگیسی آف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں سکون ڈیجیٹل. میں ہوں اسامہ طیب. ناظرین, میرے ساتھ میرے بڑے محترم بھائی اور بڑے بھائی جناب سید حیدر جعفری صاحب موجود ہیں, اور مجھے کچھ استحقاق حاصل ہیں حیدر بھائی کے ساتھ. اسی استحقاق کا یہ نتیجہ ہے کہ آج سکون ڈیجیٹل پہ اگر کوئی گیسٹ ریپیٹ ہو رہے ہیں پہلی دفعہ تو وہ حیدر بھائی ہیں. اور حیدر بھائی سے ہم نے گزارش کی اور کہا کہ آپ کا جو پچھلا پوڈ کاسٹ تھا اس کا اتنا شاندار, حالانکہ ابھی ہم نے چینل سٹارٹ کیا ہے, اور اتنا شاندار کہ اس کی جو ڈفرینٹ ویڈیوز ہیں اس کی اگر میں صرف ویورشپ کی بات کروں تو وہ 4 ملین پہ الحمدللہ گئیں. آپ لوگوں کی پذیرائی کا بڑا شکریہ, حیدر بھائی کی آمد کا بہت شکریہ. اور ان کا جو نالج ہے وہ اس کا میچ نہیں دیکھا میں نے پاکستان میں. بڑے وثوق سے آپ کو یہ والی بات بتا رہا ہوں, عرصہ دراز سے تقریباً 1.5 دہائی سے میں اس فیلڈ میں ہوں, اور ملٹیپل اس فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے, ذاتی حیثیت میں بھی, آن کیمرہ بھی. لیکن جس فیلڈ کے یہ ماہر ہیں, جس میں علم الاعداد, جس کے اندر آپ کہہ لیجئے کہ ستاروں کا علم, جس کے اندر میں غیب تو نہیں کہوں گا کیونکہ اس کے اوپر ہمارے ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ آپ کو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ مل جائیں گے جس کے اوپر ہم نے اسلامی حیثیت کی بات کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی گرپ ہے اسلامک ہسٹری پہ, اس کا بھی یقین جانیے کہ کوئی میچ نہیں ہے. اور اسی سلسلے کو جب ہم بات کرتے ہیں اسکٹالوجی کے ساتھ, اینڈ آف ٹائمز کے ساتھ, تو دجال کے حوالے سے, یجوج ماجوج کے حوالے سے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے, حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے, اس میں بھی کوئی میچ نہیں ہے. اب اس وقت جو سینیریو چل رہا ہے اس کے اندر ہم تو یہ بات تقریباً کوئی 1.5-2 سال سے جب سے میری ملاقات ہوئی حیدر بھائی سے, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم بڑے قریب جا رہے ہیں معاملات کے. میرا تھوڑا ابتدائیہ لمبا ہو گیا ہے, لیکن اب جو معاملات بن رہے ہیں وہ ایک کلیئر پکچر نظر آ رہی ہے. اور حیدر بھائی اپنے خاص سٹائل میں جب ڈاٹ سے ڈاٹ ملائیں گے تو ساری چیز آپ کو کلیئر ہو جائے گی کہ اسرائیل نے کیوں حملہ کیا ایران پہ, ایران کتنا پریپیئر تھا, کتنا پریپیئر ہے, آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے, امریکہ کا ڈاؤن فال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یہ ساری چیزیں مختلف احادیث کی روشنی میں, دجال کے حوالے سے, حضرت امام علیہ السلام کے حوالے سے, حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے, یہ ساری چیزیں آج جو ہے وہ آپ کو ہم بیان کریں گے. تھوڑا سا ہمارا انٹریکٹیو یہ پوڈ کاسٹ رہے گا. بہت بات کر لی میں نے. السلام علیکم حیدر بھائی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام سر. واقعی آپ نے بہت بات کر لی ہے. میں بہت عام سا آدمی ہوں اور میں اپنی گراؤنڈ پہ رہنا چاہ رہا ہوں. اور میں سر آئی نیور کلیم, کوئی کلیم میرا بنتا ہی نہیں ہے. یہ اللہ کی عطا ہے. فرشتوں نے جنہوں نے انسان کو سجدہ کیا تھا انہوں نے اللہ کو کہا تھا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا, کہ ہمارے پاس تو کوئی علم ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جتنا تو نے عطا کیا ہے. تو جب علم اس کا, عطا اس کی, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بادشاہ کونین مدینہ علم, تو باقی کوئی بندہ دعویٰ کرنے والا کون؟ اور نالج از لائک این اوشن, سمندر ہے,
اس میں سے کسی کے پاس ایک بکٹ ہوتی ہے, کسی کے پاس ایک کوئی پاٹ ہوتا ہے چھوٹا سا, میرے پاس ایک ڈراپ بلکہ آدھا ڈراپ بھی نہیں ہے, لیکن ہے انہیں کی عطا کا. تو میں زندگی میں ایک چیز سیکھی کہ جب آپ اپنا کام دیانت داری سے کریں, کسی پریجڈس کی اینک لگائے بغیر, تو جو ہے وہ آپ کو اللہ برکت ڈال دیتا ہے. سو میں صرف یہ کام کرتا ہوں سر, میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں. اور سچی بات ہے, میں اس دن شاید آپ سے بات کر رہا تھا تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میں نے خانے کعبے میں کھڑے ہو کے جب میں نے عمرہ کیا تو میں نے مالک سے ایک دعا مانگی تھی کہ مالک زندگی میں اچھا آدمی ضرور بنا دیں, بڑا آدمی مت بنائیں, میرے سے بڑا نہیں جانا, میں بڑا آدمی بن نہیں سکتا. چلیں میں آپ کی بات میں مان لیتا ہوں, ہمارے ویورز بھی میری بات سے متفق ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ اتنا ان کے میسیجز اور اتنا ان کا اصرار کہ دوبارہ حیدر بھائی کب آئیں گے, بہت سے سوالات. اور کرنٹ سینیریو کے اندر حیدر بھائی یہ جو جنگ ہے اس کا جو اسلامک پرسپیکٹیو ہے تینوں طرف سے, اسرائیل کی طرف سے یہودی, امریکہ کی طرف سے کرسچن اور ایران کی طرف سے مسلمان, اس پرسپیکٹیو پہ شارٹ سی بات کر کے کرنٹ سینیریو میں اور آنے والے وقت اور پھر اینڈ آف ٹائمز پہ چلتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے سر, اینڈ آف ٹائم تو ابھی دور ہے, بالکل ٹھیک ہے, ابھی اس کو بھول جائیں. صحیح ہے. کچھ سٹیجز ہیں, ان سٹیجز کو کراس کیے ہوئے بغیر آپ قیامت تک نہیں جا سکتے. صحیح, ٹھیک ہے. اٹس دا بگننگ آف اینڈ آف ٹائمز بٹ اٹس دا 5th ایئر آف ملحمۃ الکبریٰ. اس کو سمجھیے, ٹھیک ہے. اینڈ آف ٹائمز کی سیریز ایک اور بہت بڑی سیریز ہے اور وہ شروع ہو چکی ہے, لیکن اٹس بگننگ. بالکل صحیح ہے. اب میں آپ کو تھوڑی سی بات, تھوڑی شاید لمبی ہو جائے, لیکن میں آپ کو نا ایک سینیریو پینٹ کر کے دکھانا چاہ رہا ہوں جو مجھے سمجھ آتی ہے. اور جب میں اسکٹولوجی کی بات کرتا ہوں تو 95% میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو جو ہے وہ مد نظر رکھتا ہوں. 5% میں انرجیز کو پڑھتا ہوں جو میری فیلڈ ہے. ایسکٹولوجی کے علاوہ باقی میں 95% شاید انرجیز کو دیکھتا ہوں اور باقی ادھر ادھر کی چیزوں کو دیکھتا ہوں. لیکن یہ واحد فیلڈ ہے جس میں مجھے اپنی جو ہے نا وہ حیثیت کا بھی پتہ ہے. جہاں پہ کائنات کے مالکوں کا سنگم ہونا, وہاں کمیوں کی اوقات نہیں ہے اپنی جا کے رائے دیتے رہیں. تو میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں جس میں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے بار بار ملحمۃ الکبریٰ کا ذکر کیا. اچھا, جب میں یہ حدیثیں بیان کرتا ہوں نا تو کچھ لوگوں کے کچھ سیکٹس متاثر ہو جاتے ہیں کہ جی فلانے نے تو فلانے نے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں کوئی پریجوڈس کی اینک شیعہ سنی وہابی کی لگائے بغیر پڑھتا ہوں, اور جو مجھے نہ سمجھ آتی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. اب اس کا تعلق کسی بھی سیکٹ سے, اب وہ دیکھیں, اب یہ ہے کہ جی آپ نے وہ فلاں عربوں کے فلاں ملک کی بات کر دی تو یہ ہے تو وہ ایسے ہیں تو یہ, سر میری مرضی نل نہیں ہوں. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ میں پڑھتا ہوں اور بیان کر دیتا ہوں. اس سے زیادہ مجھے آتا ہی نہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ملحمۃ الکبریٰ میں کیوں کہہ رہا ہوں, اب اس کا سینیریو میں نے پہلے بھی تفصیل سے بات کی تھی, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے بارہا ذکر کیا کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی. وہ جنگ آرمگیڈون نہیں ہوگی. آرمگیڈون وہ جنگ ہے جس میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ لڑنا ہے. صحیح, وہ ہے آرمگیڈون. بالکل ٹھیک ہے. وہ بعد کی جنگ ہے. حدیث میں متواتر اور حدیث میں ایسکٹولوجی کو جو سب سے بڑی کتاب ہے نا وہ ہے کتاب الفتن. کتاب الفتن وہ ہے جس میں وہ تمام احادیث جن کا تعلق اینڈ آف ٹائم سے تھا, ایسکٹولوجی سے تھا, اس کو سرکار ختمی مرتبت کے ان الفاظ کو اس جگہ اکٹھا کر دیا گیا. وہ مستند کتاب مانی جاتی ہے, اس میں بہت سے حوالے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ, یعنی جو ہے وہ دارمی نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہوا ہے. میں اب اکیلی حدیث بیان کروں گا نا تو میں آدھے گھنٹے میں صرف حوالے دوں گا, کیونکہ جتنی زیادہ کتابیں ہیں میں اس لیے کچھ چیزیں چھوڑ دیتا ہوں. کچھ مجھے پھر میرے دوست ہی کہتے ہیں کہ جی آپ نے فلاں حوالہ نہیں دیا. میں اس لیے ذرا تمہید میں یہ بات کر رہا ہوں کہ سارا کام میں ہی کرنا ہے, تجھے آپ بھی پڑھ لو. بالکل صحیح ہے. یہ میں نے اپنے دوست کو جواب دیا تھا, تو میں اس لیے ذرا نا جی تو وہ رسالت ماب نے جو کہا, آپ نے فرمایا کہ وہ جنگ ہوگی 7 سال کی بڑی جنگ. آپ نے فرمایا کہ اس جنگ میں, یہ مختلف حدیثوں کے میں نا پورشنز بتا رہا ہوں, آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس جنگ کی خاصیت یہ ہے کہ فتنے تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے.
سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے آگ برسانے والے تیر تمہارے گھروں پہ گریں گے اور تمہارے شہروں کے شہر برباد کریں گے۔ سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین کی ایک حدیث ہے جس کے اوپر میرے پہ بہت تنقید ہوتی ہے، حالانکہ میرا اس میں لینا دینا نہیں، میں نے جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے، جو بڑے علماء نے پہلے بیان کی ہوئی، میں تو صرف ریپیٹ کرتا ہوں۔ آپ نے کہا تھا اس جنگ میں مسلمان، یہودی اور عیسائی ایک ہی طرف سے لڑیں گے، ایک ہی طرف سے لڑیں گے۔ تو آج کا جو سینیریو ہے، آپ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیں، اوول آفس میں کرسچن پریسٹ جو ہیں وہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیتن یاہو کے ارد گرد یہودی ہیں اور جنہوں نے اڈے دیے ہوئے وہ کون ہیں؟ مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک ہی طرف سے جنگ کریں گے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ بات پوری ہو گئی، آج ہو چکی ہے سر، ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں، میں جب اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ دین میں مکمل طور پہ داخل ہو، پھر دین میں پک اینڈ چوز نہیں ہے۔ سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لانا ہے تو پھر ایمان لانا ہے، پھر کوئی بات مجھے سمجھ آتی ہے تب بھی نہیں سمجھ آتی تب بھی، بالکل۔ لیکن سب سے بڑا غیب تو سر، ہم غیب کی بات کرتے ہیں، سب سے بڑا غیب تو خود اللہ ہے۔ ہم نے اللہ کو دیکھا تو نہیں، نبی پاک ہم اللہ سے ملے تو نہیں۔ سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ ہمیں سمجھ آتی ہے تب بھی مان لیا، نہیں آتی ہے تب بھی مان لیا، کیونکہ سرکار نے کہا ہے۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے کہنے پہ ہم اللہ مان سکتے ہیں، تو پھر ان کے کہے ہوئے الفاظ، ان کی حدیثوں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے یا ان میں نقص نکالتے ہوئے ہمارے کلیجے کو ہاتھ نہیں پڑتا۔ حالانکہ آج اگر آپ سائنس کو دیکھیں تو سائنس وہ تمام باتیں اس کو جو ہے وہ سند دے رہی ہیں، حالانکہ ہمارے لیے سائنس ضروری نہیں ہے۔ سائنس بہت ضروری ہے، میں یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ختمی مرتبت ماورائے سائنس سے، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتی پہ لگی ہوئی دھول کے چھوٹے سے ذرے کا نام سائنس ہے۔ یس، ٹھیک ہے، یہ سرکار، یہ جو جس کی وجہ سے کائنات بنی ہو، وجہ تخلیق کائنات ہو، وہ کتنا پاورفل ہوگا، ہم نے اصل میں اس کو نہیں سمجھتے۔ بالکل صحیح۔ پھر ہم اپنی پراکسیز میں، بات لمبی کر رہا ہوں لیکن میں تھوڑا سا اس کو، پھر ہم اپنی پراکسیز میں گھس جاتے ہیں کہ جی نہیں ہے والے عرب، نہیں ہے والے عرب، نہیں فلاں قبیلے کا، نہیں فلاں قبیلے۔ سرکار نے 3 قبیلوں کا نام لیا ہے، اور وہ قبیلے کہاں آباد ہیں، کس جگہ، وہ آپ کو بہتر پتہ ہے۔ میں نے پہلے بھی وہ بتایا تھا، بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ جی نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے سر، میرا تو کہنا نہ مانے، میرا تو اللہ کرے کوئی بندہ میری گل منے ہی نہ، لیکن میں جس کو میں نے قبر میں جا کے جواب دینا ہے، جس کو میں نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، میں اس سے اور اپنے پروفیشن سے بد دیانتی نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح ہے۔ کسی کو پسند آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں پسند، میں کب کہتا ہوں کہ مینوں ضرور سنو، نہ سنیں چھوڑ دیں۔ بالکل صحیح۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جی میرے علم کے مطابق یہ ہے، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں ٹو ایئر ہیومن، ہو سکتا ہے کہ میں نے ریفرنس بیس بات ہوتی ہے آپ کی ہمیشہ ادھر۔ سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 قبیلوں کا نام لیا ہے، وہ قبیلے آباد ہیں یو اے ای، سعودیہ اور قطر۔ جنگ کا مرکز دیکھ لیں۔ پھر آپ ہی سے بات کرتے ہوئے میں نے مولا علی علیہ السلام کا خطبہ جو سرکار ختمی مرتبت کی اسی حدیث کے تم پہ آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر گرد کریں گے، اس کا مولک نے پورا نیوکلیئر بلاسٹ بتایا ہوا کہ یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا۔ ابھی وقت نہیں ہے اس کو دھوئیں کا بھی وہی ایگزیکٹلی سر۔ پھر ایک اور حدیث ابھی پوری ہونے جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ سرکار نے فرمایا تھا دنیا پہلے جم جائے گی پھر جل جائے گی۔ یہ جو موسم میں تبدیلی اتنی شدت سے آ رہی ہے، جتنی پہلے دنیا جم جائے گی پھر جل جائے گی، وہ تخرج النار من الیمن والی ایک حدیث ہے۔ اب اس کو سمجھیے، میں جہاں لانا چاہ رہا ہوں اس پہ صرف 1 منٹ صرف مجھے دیں تو میں اس کو سنبھالتا ہوں۔ ایٹمی بلاسٹ 1 سے زیادہ مرتبہ 1 سے زیادہ جگہ کے اوپر ایک کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا، یقین فرض کیا جب یہ زیادہ تعداد میں ہوں گے تو سب سے پہلے کیا ہوگا، وہ جو نیوکلیئر کلاؤڈ بنتا ہے، نیوکلیئر مشروم کلاؤڈ، اس میں ہوتا کیا، تابکاری، ٹھیک ہے؟ جب وہ اوپر جاتی ہے وہ تابکاری، تو وہ اوپر جا کے کیا کرتی ہے، سورج کی روشنی کو بلاک کرتی ہے۔ سورج کی روشنی کو بلاک کرتی ہے تو کیا بنتا ہے، فروزن ٹیمپریچر، یس، ٹھیک ہے؟
ایک سے زیادہ مرتبہ جب وہ ہوگا تو وہ کیا کرے گا, وہ فروزن ٹیمپریچر بنائے گا. اس کے بعد جب وہ تابکاری اوپر جائے گی تو ہماری سب سے پہلی لیئر ہے ایٹماسفیئر جی, اور اس کے بعد دوسری آتی ہے اسٹریٹوسفیئر. اسٹریٹوسفیئر جس کو ہم اوزون کہتے ہیں. تو اسٹریٹوسفیئر میں آئونز ہیں, وہ آئونز جو اس ہورائزن میں تابکاری, یا جو سورج کی تابکاری ہے, سورج پہ بھی تو ہیلیم بلاسٹ ہو رہے ہیں نا, سورج کی وہ جو ہے نا الٹرا وائلٹ ریز ہیں ان کو نیچے نہیں آنے دیتی. وہ جب الٹرا وائلٹ ریز کو نیچے نہیں آنے دیتی تو ہم محفوظ ہیں. جب یہ تابکاری اوپر جائے گی اس کو بھی ڈیمیج کرے گی, اس کو ڈیمیج کرے گی. جب وہ جو ہے نا وہ آپ کی آئن لیئر خراب ہو جائے گی تو سورج کی وہ تابکاری ڈائریکٹ نیچے آئے گی, تو پھر کیا ہوگا, جل جائے گی. اور یہ جو ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے, سورج سوا نیزے پہ ہوگا قیامت سے پہلے. حشر میں تو ہوگا, قیامت سے پہلے بھی ایک سورج سوا نیزے پہ ہوگا. سوا نیزے پہ کیسے ہوگا کہ وہ تابکاری ڈائریکٹ آ رہی ہوگی اور لگے گا ایسے کہ سورج یہ ہے, اس کا فلٹر ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ذوالقرنین کے جب وہ قرآن پاک کی آیات پڑھی تو اس میں بھی ایک جو ہے جملہ ایک ایسا آتا ہے کہ ایک قوم ایسی تھی جس کے اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی. سر سائنس کی کتاب ہے, لا ریب فی ایسے ہی نہیں لکھا ہوا. میں اس کتاب کو, ٹھیک ہے, میں ناظرہ کا پڑھنے کا, لیکن قرآن پاک صرف اور صرف اور صرف اس لیے نہیں آیا کہ جی وہ بیٹی دی شادی کرنی ہے تو اتر آ کے بھیج دیو, یا اس کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس میں شک نہیں ہے کہ اس کو قرآن پاک کو پڑھیں اور وہ اس کے حرف کے اوپر آپ کو, لیکن ہمارے ہاں جو ہے نا وہ سمجھنے کی, قرآن پاک میں 300 سے زیادہ آیات ہیں, 387 ہیں یا 400 ہیں کچھ, لیکن 300 سے کم از کم زیادہ آیات ہیں جس میں اللہ یہ کہتا ہے کہ کوئی ہے جو سوچے سمجھے. کچھ سمجھتا نہیں ہے, کوئی دیکھتے نہیں ہو آسمان کیسے بنایا, دیکھتے نہیں ہو زمین ہے کیسے میں نے مسطح کی, دیکھتے نہیں ہو کہ سمندروں کی میں کشتیاں کیسے سمندر کا سینہ چیر کے جا رہی ہیں. اللہ احساس پیدا کر رہا ہے. اقرا کا مطلب ہے ٹو لرن, ناٹ ٹو ریڈ. مجھے اقرا کا مطلب سمجھتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا. پہلی ہی لائن میں اللہ کہتا ہے کہ سوچو تخلیق کیسے کیا ہے, پڑھو. اس نے یہ نہیں کہا کہ بس سامنے رکھ کے راٹی جاؤ. بڑا فرق ہے. انسان کو وجدان, شعور, سارا کچھ دے کے بھیجا ہے. یعنی بہت سارے ایسے جو ہے نا, خیر لیٹس سپوز طوطا ہی ہے, تو اس کو آپ قرآن پاک رٹا دیں تو اس میں اور آپ میں پھر کوئی فرق نہیں. بالکل سمجھ نہیں رہا وہ. میں چونکہ اس قسم کے دور سے گزرا ہوں. دوست میرے تھے, ایک میرا بہت اچھا دوست تھا, وہ آج مجھے یقیناً سن بھی رہا ہوگا, امریکہ میں ہوتا ہے. تو اس وقت جب اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا نا تو وہ طوطے رکھتا ہوتا تھا. تو اس نے اس وقت ایک بہت شاندار قسم کا ایک پیرٹ کا جو ہے وہ پیئر لیا, بالکل بچے, اور ان کو اس نے ایک اندھیرے فلیٹ میں رکھ کے صرف اس کے چاروں طرف سورہ یاسین چلانی شروع کر دی. وہ 6 مہینے سال جب طوطوں نے صرف سورہ یاسین سنی تو 6 مہینے بعد وہ طوطے سورہ یاسین پڑھتے تھے. اس دور میں, آج سے 25-30 سال پہلے کی بات کروں, تقریباً 20-25 سال پہلے کی بات کروں, اس وقت اس نے 10 لاکھ روپے کا وہ پیئر بیچا تھا. تو میں انہوں کہا سی, میں کہا تو طوطے حافظ بناتے, آپ تو کچھ کر لے. بہت خوب, بہت. تو سر تھوڑی سی نا ہمیں یہ باتیں لوگوں کو سمجھتی ہیں کہ شاید ہم نا وہ مطلب اللہ نے عقل والوں کے لیے دین بھیجا ہے. یس, بالکل. جس نے دیا اس کا تعارف ہے, انا مدینہ العلم. بالکل. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین, انا مدینہ العلم والی بابوہا. اس کو سمجھیے, پھر آگے بڑھیے. اب ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوئی کہ ہم نے اپنی سیٹس آف نالج کو خود ہی ختم کر دیا. ایسا ہی ہے. ہم نے صرف اور صرف امپیریلزم کی جو ہے وہ, اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ مطلب امپیریلزم کی فلیٹری میں یا امپیریلزم کو اپنی زندگی پہ طاری کر کے تو ہم نے اپنے جو سورس آف نالج تھے ان کو ختم کرنا شروع کر دیا. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, اس کی وجہ سے ہماری چیزیں خراب ہوئی نا. بالکل صحیح ہے. اچھا حیدر بھائی, بالکل ٹھیک ہو گیا, بڑے اچھے سے آپ نے جو ہے وہ یہ والی بات بتائی. اب ایک تو آپ نے جیسے ایٹمی اس کا بتا دیا کہ وہ آیا کھڑا ہے, یعنی وہ ہونا ہے, وہ اس کا آپ نے, مجھے لگتا ہے آگے اللہ کی مرضی, کیونکہ اصل میں سب سے بڑا خوف کیا ہے, موت کا. موت کا, یس. ٹھیک ہے. اور قرآن کس سے آزادی دیتا ہے؟
موت ہی کے خوف سے. آہا واہ 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 بہت خوب. قرآن آزادی کس سے دیتا ہے؟ موت کے خوف سے. وہ کہتا ہے کہ موت جو ہے وہ تو اگلے جہان میں جانا ہے. موت تو بڑی منتقلی ہے. ینتقلون من الدار الی الدار، ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتے ہیں. منتقلی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اور انا للہ و انا الیہ راجعون میں اس کا تاج ہے کہ ہم نے اللہ کو جانا ہے. تو سر میں اپنی ذات تک، میں کسی کو نہیں کہتا، لیکن میری ذات میں میری زندگی کا سب سے جو شاید کامیابی والا لمحہ ہوگا نا، وہ ہوگا کہ میں مالک کے سامنے اپنا ایمان بچا کے لے جاؤں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ کبھی اگر یہ سوچیے گا کہ وہ مولا امیر کائنات سرکار مولا علی ابن علی ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے فزت و ربک الکعبہ کہا کیوں تھا؟ اس کے پیچھے پوری کائنات. اچھا حیدر بھائی، اب کرنٹ سنیریو میں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ جو صلح ہو رہی، جو صفائی ہو رہی، جو دنیا کی سپر پاور امریکہ، اس کے ڈاؤن فال کی باتیں آ رہی ہیں. ادھر سے چائنا جو ہے وہ بڑا ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ادھر سے اسرائیل کی جو چلاکیاں اور جو ہے اس کا گریٹر اسرائیل کا خواب، وہ پھر انڈیا کا کہنا کہ ہم بھائی ہیں، ہم سگے بھائی ہیں. یہ سارا ذرا اس کو بھی تھوڑا سا ذرا بیان ضرور کیجیے گا. اور ایران کی مضبوطی اور ایران نے جس طریقے سے اس جنگ میں اپنا آپ دکھایا، اس کی بھی مثال نہیں ملتی. سر ایسے ہی ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی حدیثوں میں اہل فارس کے بارے میں بات کی ہے. ہم صرف اس لیے کہ جی وہ ایران چونکہ وہ شیعہ کہنے تے سی، انہوں دی گل نہیں کرنی. سر ثابت کر دیتا ہے کہ ایمان دے ہوتے جڑا ہے وہ قائم رہنا. فلسطینی سنی ہے، ان کے ساتھ کون کھڑا ہوا؟ صرف ایران. واہ. ٹھیک ہے، چلیں یمنی ہے، ادھر صومالیہ اور سوڈان میں کس نے مدد کی؟ ایران نے. باقیوں نے تو بندے مارے. اب ہم صرف اس لیے کہ جی، تو میرے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی اس کو سفارتی اداب نہیں ہے. تو سر میں صرف ایک سفارت نوں جاندا ہے، انہوں میں جا کے جواب دینا، باقی میں جانتا ہی نہیں ہوں کسی کو. سیدھی سی بات ہے، مجھے کوئی پاری نہیں ہے. تو میرے لیے سب سے زیادہ جو آسان چیز ہے وہ دنیا سے جانا ہے. تو مجھے اور کسی کا ڈر رہتا ہی نہیں ہے. بہت اچھا. مجھے اور کسی کا ڈر رہتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس سے زیادہ اور کیا کر رہیں گے؟ بہرحال ٹو کم ٹو دا پوائنٹ کہ ہم مسلمانوں نے نا اپنے دین پہ پیرا نہیں دیا. اس میں اپنی ذات کو شامل کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو اس میں سے نہیں نکالتا. بحیثیت مسلمان، بحیثیت ملت اسلامیہ، سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اور ایک حصے کو تکلیف ہو تو دوسرے حصے کو درد محسوس کیے بغیر وہ نہیں رہ سکتا. لیکن ہمیں تو نہ غزہ کا درد ہوتا ہے، نہ لبنان کا، نہ ہمیں صومالیہ کا، نہ سوڈان کا، نہ کشمیر کا، نہ ہمیں جو ہے وہ ادھر میانمار کا، یمن کا، عراق کا، ہمیں تو کسی کا درد ہی نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے لفظوں میں کوئی ایسا مسئلہ ہے، یا ہماری ملت کو کوئی ٹرینکولائزرز ایسے لگ گئے ہیں کہ ہم سن ہو گئے ہیں، ہمیں درد ہی نہیں احساس ہو رہا؟ آپ نے مجھے صلاح الدین ایوبی یاد کروا دی ہیں، جنہوں نے اس وقت کا بتایا تھا کہ یہ ٹرینکولائزر لگیں گے آپ کو، اور ٹرینکولائزر بھی بتائے تھے کون سے تھے. سر ایسے ہی ہے. علامہ محمد اقبال کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. سر آج کے سینیریو میں نا علامہ محمد اقبال کا ایک مصرع مجھے بار بار گونجتا ہے، تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، واہ، شاید کہ کرۂ ارض کی تاریخ بدل جائے. اور بدل رہی ہے، اور کرۂ ارض کی تقدیر بدلنی ہے. شاید کہ کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. علامہ اقبال نے ہمیں سارا کچھ بتایا ہوا ہے، ہم نے پڑھا ہی نہیں. علامہ اقبال نے مارچ 1907 ایک نظم ہے بانگے درا میں، وہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عوام دیدار یار ہوگا، ذرا وہ پڑھیے گا، اس میں کیا کیا ہے. بالکل صحیح. ہمیں تو بالکل ہے، اور مسلمانوں نے اکٹھے ہونا ہے. میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ مسلمان ایک دن اکٹھے ہو کے بہت بڑی طاقت بنیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اس کتاب میں جو لا ریب فیہ ہے. انتم العالون والی جو آیات ہے نا، اس میں اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ اگر تم پرہیزگار ہوگے تو تم ہی غالب آؤ گے. تو مسلمانوں نے غالب آنا ہے. ایک میں صرف لائن بتا دوں، آپ کا سوال لیتا ہوں میں، بڑا امپورٹنٹ سوال. سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے اسی جنگ کے بارے میں، اسی 7 سال کی بڑی جنگ کے بارے میں. سرکار نے کہا ہے دنیا 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. دنیا کا ہے، مسلمان نہیں کا. دنیا 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی جب یہ جنگ ہوگی. ایک وہ جو اس جنگ سے بھاگ جائیں گے،
وہ پست ایمان کے لوگ ہوں گے اور اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا. دوسرے وہ جو اس جنگ میں شہید ہو جائیں گے وہ افضل الشہداء ہوں گے. اس میں ایک بہت بڑی مستند روایت جناب ابو ہریرہ کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کنین سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں اس میں ہوں گا؟ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نہیں، تم اس میں نہیں ہوگے، وہ آخری زمانے کی جنگ ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس دور کی جنگوں کا ذکر نہیں تھا، وہ اس کا ذکر تھا. ٹھیک ہے. ایک تیسرا حصہ میں بات مکمل کر لوں صرف. تیسرا حصہ جو سرکار نے کہا تھا وہ ہوں گے جو یہاں پہ فاتح ہوں گے، غازی ہوں گے، اور وہ جا کے عیسیٰ ابن مریم اور میرے قائم مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں جہاں شامل ہوں گے. سر یہ مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کی تیاری ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. واہ واہ. اچھا ہمارے ناظرین جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کا اور میری جب بھی نشست ہوتی ہے تو اس میں صرف انٹروڈکشن کرواتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں اور میں خاموشی سے آپ کو سنتا ہوں اور میں اس سحر کے اندر ہوتا ہوں. آج ڈیفرنٹ کیوں؟ آج ڈیفرنٹ اس لیے میرے پہ ان کے نا جو سکون ڈیجیٹل کی آڈینس ہے نا، جو ویورز ہیں، ان کے سوالات کا بڑا پریشر ہے سر. حاضر وہ اس لیے میں تھوڑا سا میں عام سا آدمی ہوں جی، میں کوشش کرتا ہوں. سر ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ پریڈکشن ضرور لینی ہے آپ نے، میں اس پہ بعد بھی آؤں گا، لیکن اس سے پہلے ابھی آپ نے کہا تمام مسلمان اکٹھے ہوں گے 100%. اچھا اب سر مجھے یہ بتائیے حیدر بھائی، اس راز سے بھی پردہ اٹھائیے. جنوری 2026 اس میں آپ اور میں بیٹھے تھے، ریکارڈ کا حصہ ہے، انہی ڈیٹس کی جا کے چیزیں دیکھ لیں. آپ نے حضور اس میں یہ فرمایا تھا کہ پاکستان کا بہت اچھا وقت آنے والا ہے. 100%. اچھا کوئی ایران کی جنگ کا نام و نشان نہیں تھا. اختلافات تو سر ان کے پھر 40 سال سے چل رہے ہیں، 50 سال سے چل رہے ہیں. اب جب آپ مسلم امہ کے اکٹھے ہونے کی بات کرتے ہیں سر، پاکستان کا اس کے اندر رول کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پاکستان بہت بڑا ملک ہے سر. پاکستان کوئی عام سی سرزمین ہے ہی نہیں. میں پھر کیا علامہ محمد اقبال ایک حدیث کا حوالہ انہوں نے تلمیحاً اپنے شعر میں بیان کیا ہوا تھا. میر عرب کو آتی ہے ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اب یہ میر عرب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا بخاری اور مسلم کی مستند ترین متواتر اسناد کے ساتھ ایک حدیث ہے اور سکہ حدیث ہے. جو علم حدیث کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے سکہ حدیث ہوتی کیا ہے. جی 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 ٹھیک ہے. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکہ حدیث ہے. آپ خانہ کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں اور مسکرائے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مسکراہٹ کا سبب بتائیں گے؟ تو سرکار نے کہا مجھے میرے پیچھے سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، وہاں اسلام کا قلعہ تعمیر ہوگا. خانہ کعبے کے دروازے کے سامنے ذرا جغرافیکلی سیدھی لائن لگائیں، پہلی بندرگاہ کراچی ہے. آپ اس ملک کو ایسے ہی عام سا سمجھتے ہیں؟ یہ ملک کوئی عام سا نہیں ہے. واصف علی واصف صاحب نے کہا تھا پاکستان نور ہے اور پاکستان نور کو زوال نہیں. انشاءاللہ یہ ملک بہت بڑا ملک بننے جا رہا ہے. ابھی نہیں، ابھی صفائی ہو رہی ہے. اٹس اے کلینزنگ. یہ بھی ویسے آپ نے بڑی خطرناک بات کی تھی اور آپ ملٹیپل ٹائمز یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو آگ ابھی لگنے جا رہی ہے پاکستان کے اندر، یہ گھر گھر جائے گی. ایک بار تباہی ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ بہت شاندار کلینزنگ ہے، لیکن اس کے بعد دنیا دیکھے گی اس کا اجلا روپ. یہ مملکت کچھ سال لگتے ہیں اندازن بن گیا ہے سر، اور سال دی کھیڑ ہے. اچھا مطلب دہائیاں دی گل نہیں ہے سر. نہیں، گون. بڑی امام سرکار، میں اولیاء کس سے نور سے روشن ہوتے ہیں؟ اللہ کے نور سے. جی بالکل. بڑی امام سرکار نے کیا کہا تھا کہ جو ہے وہ مجھے جہاں دفن کیا جائے گا وہاں اسلام کا قلعہ تعمیر ہوگا. تو بڑی امام تو جنگل میں دفن ہوئے تھے. نور پور شاہاں تو جنگل کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. اور 47 سے پہلے سر، آج سے 400 سال 500 سال پہلے. وہی نا. ٹھیک ہے. اس وقت تو پنڈی شہر دور تھا، اسلام آباد کا وجود بھی نہیں تھا. اس نے کہا جہاں میں دفن ہوں گا، آپ نے فرمایا کہ میں جہاں دفن ہوں گا وہاں اسلام کا قلعہ تعمیر ہوگا. آج پورا اسلام جو ہے وہ بڑی امام کے گرد گرد آباد ہے. واہ واہ. اور پورا اسلام پوری دنیا کی سپر پاورز آ کے، اور بڑی امام کے ساتھ سب سے پہلا جو گیٹ لگتا ہے آگے جا کے وہ ڈپلومیٹک انکلیو ہے. واہ واہ. پریزیڈنسی ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پھر یہ نعمت اللہ شاہ ولی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟
انہوں نے نام لے کے 800 سال پہلے بتایا کہ فلاں بادشاہ ہوگا، اس کا بیٹا فلاں تخت پہ آئے گا، اس کا بیٹا فلاں تخت پہ آئے گا. انہوں نے بتایا تھا 100 سال حکومت ہوگی، پھر ایک ملک بنے گا جس کا نام پاکیزگی کے نام پہ ہوگا. اس وقت پاکستان تھا ہی نہیں. تو سر یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ فقیر اللہ کے نور سے روشن ہوتے ہیں، کوئی میرے کہنے سے تھوڑی ہوتا ہے. تو یہ ملک بہت بڑا ملک ہے سر. یہ سندھ کی دھرتی، یہ پنجاب کی دھرتی، یہ ایسے ہی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ بائبل کی کبھی تاریخ پڑھیے گا. میں سمجھ گیا. اور ایک اور کتاب ایسے ہی سجیسٹ کر دوں، سوری آپ کی بات مجھے عادت ہے آپ کی بات کاٹنے کی. سر ایک کتاب ضرور پڑھیے گا اگر کبھی موقع ملے، رسول اللہ کے سندھی صحابی ضرور پڑھیے گا. بہت شاندار کتاب ہے قاضی ثناء اللہ ٹھٹوی کی، کبھی پڑھیے گا. اس میں ان سارے، جس میں ویر وسنت کا ذکر ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام قبول کرنے کے بعد عبید سندھی نام دیا تھا. کبھی پڑھیے گا. ابھی تو ہم پڑھتے نہیں ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے یہ کون سا علاقہ ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی تو آپ نے بٹنڈے میں رتن ناتھ ہندی کو پڑھا ہی نہیں ہے. وہ کون تھا؟ یہ رتن ناتھ ہندی کیوں ہے؟ کبھی بٹنڈا شہر میں جائیں نا تو وہاں پہ قبرستان میں رتن ناتھ ہندی کی ایک قبر ہے، بہت پرانی، کوئی 1213 بلکہ 1400 سال سے بھی زیادہ، اتنی پرانی ہے. وہ بندہ، اس کو پتہ لگتا ہے کہ نبی دنیا میں تشریف لائیں. پھر کبھی رہی رتن ناتھ کی، ایسے مجھے ذکر آ گیا تھا، ضرور اس کے اوپر ہم بات کریں گے. رتن ناتھ جو ہے نا، وہ اس کو پتہ لگتا ہے کہ نبی آ گئے ہیں، وہ پیدل ہی چلا جاتا ہے، مدینے جاتا ہے، سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء کے پاس جاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اور سرکار ختمی مرتبہ اسے کہتے ہیں کہ آپ علی کے پاس چلے جاؤ. 7 ایک دن صرف مدینے میں مولا علی علیہ السلام کے گھر میں مان رہتا ہے، اور پھر رسول اللہ کہتے ہیں کہ واپس ہندوستان جاؤ اور یہ میرا پیغام دو. وہ وہاں سے آ کے یہاں پہ اسلام کا پیغام دیتا ہے. ٹھیک ہے. ہندو ان کے دربار پہ، مزار پہ اس لیے نہیں جاتے کہ مسلمان تھا، اور مسلمان اس لیے نہیں جاتے کہ اس کا نام رتن ناتھ تھا. ٹھیک ہے. اگر اس بٹنڈے کے قبرستان میں جائیں نا تو ساری قبریں وہ اسلام کے اصول کے مطابق ہیں، یعنی وہ قبلہ رو جیسے ہوتی ہیں. واحد قبر ہے جس کا جو ہے نا وہ اس وقت تو یہ طریقہ ہی نہیں تھا. اور رتن ناتھ نے تو صرف اتنا ہی اسلام پھیلایا تھا جتنا بیسکس اس کو پتہ تھے. باقی تو فقہ مدینے میں بن رہی تھی. 7 دن میں جتنا اس کو دین کی سمجھ آئی بس اتنا اس نے پڑھایا اور وہ چلا گیا. اشفاق صاحب کی، بلکہ چھوڑیں، اشفاق صاحب کی کتاب میں پڑھیے گا رتن ناتھ. بلکہ قدرت اللہ شہاب کے، یا شاید مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، قدرت اللہ شہاب صاحب ہیں یا مفتی صاحب ہیں، ممتاز مفتی، انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہوا ہے کہیں. ٹھیک ہے. اور یہ واقعی ہے. بالکل. اس وقت تبلیغ کا کانسیپٹ کیا تھا؟ اس وقت تبلیغ میں 5 نمازوں کا یا اتنا کانسیپٹ نہیں تھا، توحید کا کانسیپٹ تھا. اس کفر گڑھ کے اندر جو پہلی بوٹی لگی وہ بٹنڈے شہر میں. بٹنڈا شہر یہ ادھر ہی ہے، صرف بارڈر سے تھوڑا سا دور ہی ہے. تو پھر کس نے تاریخ خراب کر دی جس نے کہا کہ محمد بن قاسم اسلام لے کے آئے سندھ میں؟ محمد بن قاسم آیا تھا، کبھی اس کی بھی ہسٹری، کبھی زندگی رہی تو میں آپ کو بتاؤں گا، اللہ کی مرضی. کیونکہ محمد بن قاسم جو ہے وہ بڑا آدمی ہے. ارے اس سے انکار نہیں، محمد بن قاسم کو قتل کیوں کیا گیا؟ اس سے ایسا کون سا جرم ہوا تھا بیچارے سے؟ اس کی شہادت کیوں ہوئی؟ کیوں وہ جب میر سید قاسم سے ملا اور اس نے کہا کہ میں سادات کو جو ہے وہ گرفتار کر کے نہیں بھیجوں گا، تو اس کو قتل کا حکم آ گیا؟ کیا ہوا تھا؟ یہ ساری ایک سٹوری ہے. لیکن محمد بن قاسم سے بہت پہلے یہاں پر عرب تاجروں کی آمد تھی. محمد بن قاسم تو بہت بعد کی بات ہے. مولا امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں خطبے میں یہ نہیں آتا کہ میں انڈیا چلا جاتا ہوں. انڈیا کہیں نہ کہیں تھا. پھر خانہ کعبے میں جو 360 بت تھے ان میں سے ایک بت انڈیا کا بھی تھا. پھر انڈین کی بہت ساری کتابوں میں ایک بہت بڑے تیرتھ کا نام آتا ہے مکر شاہ. مکر شاہ جہاں دنیا کا سب سے بڑا کالے پتھر کا مندر تھا جس کو برہما نے بنایا تھا. مکر شاہ اور مکہ میں فرق کیا ہے؟ برہما اور ابراہیم علیہ السلام میں فرق کیا ہے؟ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. برہم پتاما کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ برہم پتاما جو دیوتاؤں کا باپ ہے، اور ہم انہیں کہتے ہیں ابو الانبیاء. پھر تو کالکی اوتار پہ بھی آئیں گے. کالکی سر، کالکی بہت خود کہتے ہیں سر، وہ ان کی ریسرچ کہتی ہے. ان کے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تعارف ہے نا وہ وہی ہے، اور یہ حقیقت ہے. اس میں کوئی دوسری رائے، کوئی دوسرا شک نہیں ہے. بہرحال ہم کسی اور ٹاپک پہ بات کر رہے تھے، کہیں اور نکل آئے. کچھ پریڈکشنز چاہیے. مجھے بتائیے، ایران، امریکہ، اسرائیل 1 by 1 انڈیا
کیا ہونے جا رہا ہے ان کے ساتھ؟ سر دیکھیں میں کوئی اسٹریٹجیز کا آدمی نہیں ہوں, نہ میں کوئی حالات حاضرہ کا آدمی ہوں, نہ میں کوئی صحافی ہوں کہ میرے پاس کوئی بڑی بڑی خبریں آ جاتی ہیں. کچھ علم میں اپنے علم کے مطابق, ستاروں کا علم, اپنے علم کے مطابق جتنا جانتا ہوں, وہ علم جو احادیث کی صورت میں آپ کے پاس میں نے وہی ہے, پڑھا نا سر, اور میں آپ کو ایسے لیے اس کے مطابق اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تجزیہ تو نہیں میں نے کہا. پاکستان بہت بڑا ملک ہے, اور ابھی جن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ پاکستان یہ کام کر رہا ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان نے اس سے بہت بڑا کام کرنا ہے, اور میں ایسے ہی نہیں کہتا ہوں کہ پاکستان دنیا کے ٹاپ 5 ملکوں میں جانے والا ہے. ابھی نہیں, ابھی کلینزنگ ہے, ابھی کلینزنگ ہے. ٹاپ 5 سال 1.5 سال میں, ہاں زیادہ سے زیادہ 2 سال 3 سال, اس سے زیادہ کا تو فرق ہی نہیں ہے مجھے لگتا ہے. یہ اب اس کو میں ریورس کر کے دیکھ رہا ہوں. آپ نے کہا یہ جو جنگ ہے یہ ابھی جنگ نہیں ہے, یہ تھپڑوں کی جنگ ہے. ہاں جی, آپ کی ورڈنگ میں نے یہ ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ابھی جو کام کر رہا ہے وہ تھپڑوں جتنا اتنا سا کام ہے. ابھی پاکستان بڑا کام کرے گا, لیکن اس سے پہلے ہمارے ارد گرد بھی آگ لگے گی. ٹھیک ہے, میں نے یہ پہلی لائن جو کہی تھی نا, میں اسٹریٹجی کا آدمی نہیں ہوں. پھر مجھ سے بڑے بڑے سوال پوچھتے ہیں کہ جی آپ کیسے, میں اصل تنگ بھی بڑا ہے یار. نہیں, آپ کی اصل میں جو بات ہے نا وہ اتنی مکمل ہوتی ہے کہ اس کے اندر ریفرنس موجود ہوتا ہے. میں سیدھی سی بات کرتا ہوں, جب میں یہ بات لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ انڈیا کا مطلب ہے اسرائیل کی پراکسی. ٹھیک ہے, آپ آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے. ٹھیک ہے, اوکے, آئی گاٹ اٹ. ٹھیک ہے, انڈیا کا مطلب ہے اسرائیل کی پراکسی. آگ وہیں سے آئے گی سر. دوسرا, میں نے اکثر بات آپ کو کی کہ عمان سے اٹھنے والے شعلے کس وقت پاکستان میں داخل ہو جائیں آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا. یہ میرا کاغذ کہہ رہا ہے. میں اسٹریٹجسٹ نہیں ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ اگلی جنگ چابہار اور گوادر میں ہے. اور میں نے آپ کو ایک دفعہ کہا تھا کہ جب میں سٹارز کو پڑھتا ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے 2 سٹارز بہت اہم ہیں. ایک پلوٹو جو اس وقت ایکویریس میں ہے اور اگلے تقریباً 20 سال رہے گا, تقریباً 18-19 سال وہاں رہے گا. اور دوسرا ہے سیٹرن جو کہ پائسز میں, وہ اگلے 2.5 سال یہاں رہے گا. تو یہ دونوں پلینٹس جنگوں کو پرووک کر رہے ہیں. ایک ہوا ہے اور ایک پانی ہے. ہوا سے بم گرتے ہوئے آپ نے دیکھ لی, اب پانی سے آگ نکلتی ہوئی دیکھ لیجیے گا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کنین کی حدیث ہے کہ پانیوں سے آگ کے شعلے بلند ہوں گے. پانیوں میں سے آگ کے شعلے بلند ہوں گے. سر اب جیسے ہی سیٹرن پائسز میں آیا ہے تو وہ ہوا والا شور ختم ہو گیا, اور اب یہ شور جو ہے نا وہ پانیوں میں داخل ہوگا. 19 اپریل کے بعد پلانیٹری پوزیشن پھر بدل رہی ہے. میں نے آپ کو اکثر عرض کیا کہ جو ہے نا جنگ میں سٹاپ کا بٹن نہیں نظر آ رہا مجھے. یہ پائسز میں کب تک رہنا ہے اس نے؟ 2.5 سال ہے ابھی, آ گیا نا, علی سکون کرو. اور جنگ ختم نہیں ہو رہی؟ جنگ ختم نہیں ہوگی سر, یہ صلح صفائی نہیں ہونی. ہو جائے, ہو سکتا ہے کوئی 2 مہینے چپ کر کے ذرا, لیکن اس سے زیادہ چانس مجھے لگتے نہیں ہے, کیونکہ ادھر سے ساؤتھ چائنا سی آؤٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ادھر سے یوکرین رشیا والا معاملہ ہو رہا ہے, ادھر سے پاکستان کے دونوں بارڈر افغانستان اور انڈیا یہ ایکٹیویٹ ہونے والے ہیں. مجھے لگتا ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں میں اسٹریٹجیز کا آدمی نہیں ہوں, میرے علم نہ ہوئے کچھ, دعا میری یہی ہے کہ نہ ہو. لیکن سر میں اپنا علم کو کیسے, مطلب میں کسی کی پراکسی, میں سیدھی سی بات ہے, میں بڑا دل سے یہ بات کرتا ہوں کہ میں اپنی قبر میں کسی کے لیے بھی انگارے نہیں بھر. لیکن پاکستان ظاہر نکل آئے گا اور جیت جائے گا. پاکستان جیتے گا, 100% جیتے گا. اگر حدیث میں اٹک کے پول کی جنگ کا لفظ ہے تو ہونی ہے جنگ, لیکن اس جنگ میں جیتنا ہم نے. اور یہ جو آپ 1.5-2 سال بتا رہے ہیں, اور حدیث بتائیے گا پلیز, تاکہ سر حدیث کے جو سرکار ختمی مرتبت کی مختلف حدیثوں میں اٹک کے پل کا ذکر ہے, اور اس کی حدیث ہی کی بنیاد پہ نعمت اللہ شاہ ولی نے کہا تھا یہ جو اٹک کے پل کی اٹک کے پل کی جنگ کا بھی نعمت اللہ شاہ نے, اور اس میں ان کے جو جملے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اتک کا لفظ ہے, ٹے عربی کی الفابیٹس میں نہیں ہے. اتک, اس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہ اٹک ہی ہے. صحیح ٹھیک ہے, اور اگر یہ وہی ہے تو آئی کھڑی ہے, تو پھر تو کم بڑے نیڑے لگا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی مرضی. اچھا ٹھیک ہے, لیکن ہم نے اس میں چونکہ پراکسی بن جانا ہے, اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے. کہ میں پھر کہہ رہا ہوں میں اسٹریٹجیز کا آدمی نہیں ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ اگر 7 سال رہنی ہے نا تو 5 سال ہو گئے ہوئے,
کیونکہ اس کا پورا سسٹم سرکار نے کہا تھا بصرہ برباد ہوگا تو شام جائے گا. بصرے سے شروع کر لیں 5واں سال 2 رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگلے 2 سال جو ہے نا وہ کنکلوسیو ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا میں کیونکہ کم علم آدمی ہوں تو میں کھول کے سوال جو ہے وہ آپ سے پوچھ رہا ہوں. ایران کا فیوچر جیتے گا ایران. امریکہ جو ہے وہ اس کی فیڈریشن پہ مجھے بہت زیادہ دباؤ آ رہا ہے. میں ایک جملہ اکثر بولتا ہوں جی کہ آقاؤں کو مصیبتیں پڑتی ہیں نا تو غلاموں کو شکنجے ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ آقاؤں کو بہت بڑی مصیبت پڑ گئی ہوئی ہے اور مزید پڑنے والی ہے. تو میں نے ایک بندے کو مثال دی تھی تو اس نے مجھے بڑا بلکہ ہو کر کے کیا سیا کی. تو میں نے اسے کہا تھا کہ باندری دے پیر سڑتے ہیں نا تو اپنے بچے تھلے لے لیندی ہے. باندری نو مصیبت پین والی جے تو گیٹ ریڈی. اسرائیل جو ہے اس کو مار بھی پڑے گی لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گریٹر اسرائیل بھی بننا ہے. چاہے ایک دن کے لیے بنے, وہ بنے گا تو اینٹی کرائسٹ نے آنا ہے. ابھی فوری نہیں ہے, ابھی فوری نہیں ہے, بالکل صحیح, لیکن بننا ہے. امریکن فیڈریشن جو ہے اس کے اوپر بہت پریشر ہے. ٹرمپ صاحب مشکل ہی اپنا جو ہے نا وہ جیت سکیں گے, بلکہ تقریباً میرا کاغذ تو کہہ رہا ہے کہ نہیں جیتتے. اچھا, مڈ ٹرم الیکشن. ٹھیک ہے, امپیچمنٹ نہیں ہوگی. لیکن نیتن کو بھی اسٹڈی کیا آپ نے. نیتن کو میں اسرائیل کی انڈیپینڈنس سے میں نے اسرائیل کا ذائچہ دیکھا ہے. میرے پاس میں نیتن میرا واقف تو نہیں نا ڈیٹا کسی نے مینو بھیجنا. میں سر وہی باتیں کرتا ہوں, کہانیاں میں سناتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. تو وہ میں جو ہے نا وہ اسرائیل جو ہے نا بن رہا ہے, ٹوٹے گا نہیں. لیکن جو میں بات کروں کہ امریکن فیڈریشن پہ پریشر ہے, ہو سکتا ہے ایک اسٹیٹ نکل جائے, ہو سکتا ہے کچھ ہو, لیکن امریکن فیڈریشن کے اوپر مجھے شدید ترین دباؤ آ رہا ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جی امریکہ ٹوٹ جائے گا تو ٹوٹے ہو جائے گا تو فلانا, لیکن صحیح, لیکن مجھے لگ رہا ہے ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید فیڈریشن کا آخری صدر ٹرمپ ہے. صحیح, اس کے بعد کچھ نہ کچھ بدلے گا, کچھ نہ کچھ بدلے گا اور کچھ نہ کچھ چیزیں بدلیں گی. چائنا اور رشیا, اور وہ جس جنگ کا, خراسان کی جنگ کا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ذکر ہے, وہ خراسان کی جنگ ملمت الکبریٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یعنی ملمت الکبریٰ کنکلوڈ ہو رہی ہوگی اور وہ کھڑی ہو رہی ہوگی. صحیح ہے, اس میں بھی ٹائم ہے. زیادہ ٹائم نہیں, 2 سال ہی نہیں. اچھا, وہ بھی ابھی کی بات بتا رہے ہیں. مطلب یہ آپ یہ جنگ کنکلوڈ ہو رہی ہوگی 2 سال بعد 27-28 میں. یہ ایران امریکہ کی 2 سال لے جائے گی, لگتا ہے لے جائے گی. یہ ٹسل اب لمبی چلے گی. اور پاکستان کی کتنا عرصہ بتا رہے ہیں آپ؟ ہمارا پاکستان بھی اسی دوران ہے. 2 سال دے بہت کچھ بدلنا ہے. تو کی ہو گیا نہیں سر, تسی جڑا ہے وہ مینوں سوال پوچھ کے کلیئر ہونا ہے, ضروری ہے, بہت ضروری. بالکل صحیح, کیونکہ مجھے لگتا ہے سر, میں یہ نہیں کہتا آپ مان لیں نہ مانیں, ہو سکتا ہے مطلب ٹو ایئر از ہیومن, مجھے پڑھنے میں کوئی غلطی لگ گئی ہو. لیکن بات یہ ہے کہ جس جنگ کا ذکر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں ہے نا, اس کے بارے میں مجھے غلطی لگنے کے چانس تھوڑے لگتے ہیں. ہے ہی نہیں ہے سر, اس میں کیا چانس ہے. ٹھیک ہے, تو سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے نا, اس کے مطابق یہ 7 سال کی جنگ ہے, 5 سال ہو چکے ہوئے. ہمارے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. مسلمان اسی 2 سال میں اکٹھے ہو جائیں گے سارے, کافی سارے جو ہے, لیکن باقی نتارا ہو جائے گا کم از کم, ہے نا, کافی سارے. کیونکہ اس میں دیکھیں نا 3 حصے سرکار نے کہا تھا, دوڑنے والے دوڑ جائیں گے, شہید ہونے والے ہو جائیں گے, غازی ہوں گے, اکٹھے ہو جائیں گے. حیدر بھائی, جو آپ نے اٹامک وار کا جو آپ نے بتایا ہے, اس کا ٹائم پیریڈ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ ان میں کوئی 200 سال بعد ہونی ہے, اتھے ہی ہونی ہے. حیدر بھائی اب آپ ڈرا رہے ہیں شبرات چلانے نے, یا مطلب ڈرا رہے ہو سر؟ میرے کہنے سے ہونا ہے. یہ 2 سال اتنے کنکلوڈنگ ہے سر. آپ نے 1941 میں 42 میں سیکنڈ ورلڈ وار دیکھی ہے, 1914 میں ارلی 90s میں مطلب جو آسٹریلیا کا ورلڈ وار 1 دیکھی ہے. یہ 3 ہے سر. یہ ان دونوں سے زیادہ بھیانک جنگ ہونے جا رہی ہے, ان دونوں سے زیادہ. میں بار 2025 میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ 2025 کا ذائچہ جو ہے وہ اس وقت جو بنا ہوا ہے نا, وہ 1941 کا ذائچہ ہے, اور 2026 کا 1942 کا ہے. ٹھیک ہے, 1942. پھر میں نے آپ کے ساتھ ایک کرونالوجی شیئر کی تھی فرعون کی ممی کے آنے کی, اور پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے 1881, 1981 اور 2081. تو 2081 تک یہ سارا کچھ کنکلوڈ ہونا ہے. اس میں ابھی 7 ایپیسوڈ اور پڑی ہوئی ہیں, یہ تو پہلی ایپیسوڈ میں ہم کھڑے ہیں.
اس کے بعد جو ہے وہ خراسان کی جنگ ہے، اس کے بعد وہ غزوہ ہند ہے، اس کے بعد پھر مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور جو آرمگیڈون میں عیسیٰ علیہ السلام اور اینٹی کرائسٹ کی جنگ ہے، اس کے بعد مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا بادشاہ کا تخت پہ آنا ہے، پھر ان کا سارا، ابھی تو بڑی لمبی ایپیسوڈ پڑی ہوئی ہے، ابھی تو ہم صرف وہ بالکل ذرا وارم اپس میں ہیں۔ یہ جو حیدر بھائی، اب ہم اس ٹاپک پہ آگے ہیں تھوڑا سا، میرا خیال ہے کہ یہ ہم نے جو کرنٹ سینیریو ہے اس کو بڑا تفصیل سے ڈسکس کر لیا ہے، اب تھوڑا سا مزید آگے بڑھتے ہیں اینڈ آف ٹائمز کی طرف۔ ظاہر ہے کہ ہمیں تو غیب کا علم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، اللہ کو صرف ہے، لیکن اللہ نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کنین کی زبان سے بہت کچھ بتایا ہوا ہے، ہم نہ پڑھیں نا، ہمارا قصور ہے۔ آپ کی سمجھ بوجھ کے مطابق، آپ کے علم کے مطابق، جو آپ نے پڑھا، جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، اس کے مطابق دجال نے پہلے آنا سب سے، اینٹی کرائسٹ مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہ کتنا عرصہ لگ رہا ہے آپ کو موجودہ حالات کو بھی دیکھتے ہوئے؟ اینٹی کرائسٹ تو فوراً ہی ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ اور دین عیسیٰ علیہ السلام، میں نے آپ کو ایک بات کہی ہے سر، اب تھوڑا جو نا تسی بھول جاندے ہو پیچھے، میں بھولدا نہیں ہاں، تسی منو پریشان بھی کر رہے ہو، حیران بھی کر رہے ہو، خوفناک حقیقتاں دس رہے ہو۔ پیچھوں ذرا کرو، میں نے کہا تھا 3 لوگ ہوں گے، تیسرے کے بارے میں جو جیتیں گے وہ کس کے لشکر میں شامل ہوں گے؟ مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو انہوں نے 200 سال ویٹ کر کے شامل ہونا ہے۔ آپ اس کو سمجھیے، یہ جڑی ہوئی حقیقتیں ہیں۔ سرکار نے کہا تھا فتنے تمہارے گھر میں ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے، ایک تھمے گا نہیں دوسرا، دوسرا تھمے گا نہیں تیسرا۔ یہ اسی طرح ہی آ رہا ہے، آپ کی سوسائٹی میں رفٹس آ رہے ہیں، آپ کی اخلاقیات ختم ہو رہی ہے، آپ کی معیشت ختم ہو رہی ہے، آپ کی چیزیں ختم ہو رہی ہیں، پوری دنیا کی اکانومی کو وار اکانومی نے جکڑ لیا ہے۔ تو سر اتنے بم آپ نے بنا لیے ہوئے ہیں دنیا میں، جو دنیا کو 3 مرتبہ ختم کرنے کے لیے کافی ہیں، یعنی دنیا بنے، بم چلیں، دنیا ختم ہو جائے، پھر بنے، پھر چلیں، پھر 3 مرتبہ اس پوری دنیا کو برباد کرنے کے لیے کافی ہیں جتنے بم آپ نے بنا لیے ہوئے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے حیدر بھائی، تسلی نہیں ہونی کیونکہ ہم اس پہ کافی بات کر چکے ہیں، لیکن کیونکہ چیزیں ریلیٹڈ ہیں اس لیے ہم ضرور اس پہ سکون کے لیے ایک اور ضرور ریکارڈ کریں گے، جس میں ہم پورا تعارف دجال سارا اس کا جو ہے شارٹلی 2-4-5 منٹ کے اندر کیسے کیسے معاملات ہونے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام، دجال، یاجوج ماجوج، اور 5 یاجوج ماجوج تو بہت آخر کا چیپٹر ہے، اس کو بھول جائیں بھی۔ اچھا صحیح ہے، بالکل آخر کا چیپٹر ہے، وہ قیامت کی ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، بالکل۔ پھر وہ جو تخرج النار من الیمن والی حدیث ہے، وہ بھی ہے کہ یمن سے ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف لے جائے گی، وہ بھی بالکل آخری چیپٹر ہے۔ اس میں کافی ٹائم ہے، کافی کیا ہے، مطلب 2 لاکھ سال تو نہیں ہے کہ صحیح۔ پھر چونکہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی میرے قائم کی، یعنی مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی حتمی خبر دے گا، وہ کاذب ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا۔ تو سر میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی کہ کمیاں دی کی اوقات ہے مالکاں نو ٹائم ٹیبل دکھان کہ جی اس ویلے انج کر لینا ہے، انہاں دی مرضی، جدوں مرضی آ جان، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں سر، ہم نا لوگوں کو کنفیوز بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم انفارمیشن اگر ہم لوگوں تک صحیح پہنچ رہی ہوتی ہے نا، تو ہم اس کو جو ہے وہ کنٹیمنیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں ان کا بہت ہی زیادہ جو ہے امپیکٹ ہے، اور یہ جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں نا، یہ اینٹی کرائسٹ نے آنا ہے۔ ہمیں کنفیوز کیا جاتا ہے کہ جی وہ دجال ایک سسٹم ہے، ہاں ٹھیک ہے، دجال ایک سسٹم بھی ہے اور دجال ایک پرسنالٹی بھی ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے فرمایا ہے تو وہ ہے، جیسے کوئی عام ڈگنیٹری جاتا ہے۔ سر یہ ابھی یہ پچھلے دنوں یہ جے ڈی وینس آیا تھا، اس کے آنے سے پہلے اس کی گاڑیاں، اس کا عملہ، اس کا سیکیورٹی سارا پہنچ گیا تھا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ دجال جے ڈی وین سر کا بھی نہیں ہوگا؟ اس کے آنے سے پہلے دنیا کو اس کے سسٹم نے ٹیک اپ نہیں کیا ہوگا، اس کے آنے سے پہلے کچھ نہیں ہوگا، وہ آپ آ کے سارا کچھ صاف کرے گا۔ اور اس کے سسٹم کی ہمیں وہ چیزیں کافی حد تک کلیئر ہو رہی ہیں۔ اب نیگیٹیوٹی یعنی اندھیرا اتنا پاورفل ہے کہ اس نے ہر چیز میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، تو روشنی کا عالم کیا ہوگا؟ واہ واہ واہ، تو اس نور کا عالم کیا ہوگا؟ مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ کی جو فوجیں ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوں گی، وہ ان کا کوئی نہیں ہے۔ لیکن بات سمجھیے، دنیا میں جتنی نیگیٹو طاقتیں ہیں ان کو اپنا آپ منوانے کے لیے
جو ہے وہ بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے, کبھی بلڈ مون, کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی, ٹھیک ہے. یا جیسے ابرہا کو ہاتھی پال کے مکے تک لاتے ہوئے سالوں لگ جاتے ہیں, اور ابابیلوں کو ہاتھی تباہ کرتے ہوئے ٹائم بھی نہیں لگتا. واہ واہ, بالکل تو صحیح یہ ہے. مسلمانوں کی جو فورسز ہیں انہوں نے ایسے ہی ریڈی ہونا ہے. بالکل صحیح ہے. اور یہ جو حالات ہیں, میں صرف کنکلوڈ کر لوں کہ یہ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں نا, یہ جنگ اب بڑھے گی لیکن اس کے وینیوز بدلتے رہیں گے. حیدر بھائی, ہماری جو گفتگو ہے وہ ہمیشہ کی طرح طویل ہوئی, اور اچھا ہے کہ جتنا کنٹینٹ ہمارے ناظرین تک جائے. میں آخری 2 سوال, پہلا سوال آپ سے یہ, تھوڑا سا نا آپ نے دجال کے بارے میں ٹیکنالوجی کے استعمال کی بڑی خوبصورت ایک دفعہ اگزامپل دی تھی, میں چاہتا کہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ ان تک یہ بات پہنچے جو آپ نے. سر دجال جو ہے نا, اس کا نام ہی سمجھیے, دجل کہتے ہیں دھوکے کو, دجال دا موسٹ ڈسیور, سب سے بڑا دھوکہ دینے والا. ٹھیک ہے, تو سب سے بڑا دھوکہ دینے والا یعنی ابلیس کا نام تلبیس سے ہے نا, کہ حق کو باطل کے کپڑے پہنانے والا. تو دجال بیسیکلی خود ابلیس ہے, ذاتی طور پہ وہ خود ابلیس ہے, اس کے ساتھ اس کی پوری طاقت ہے. ہم نے چونکہ علامہ اقبال کو پڑھنا چھوڑ دیا نا, ایک ابلیس کی مجلس شورا ایک نظم ہے بال جبریل میں, اس کو پڑھیے, آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ سارا سسٹم کیا ہے. دجال خود بھی ہے. اچھا, ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے جی, میں اس کے اوپر بعد میں بات کرتا ہوں, جو میں نے ٹیکنالوجی کی بات کی تھی, لیکن ایک چھوٹا سا اور کانسیپٹ. ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ دجال کا آنا ہوگا. ہاں جی, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ گدھے پہ آئے گا. جدید ٹیکنالوجی میں ہو سکتا ہے اس کی ڈائمینشن ڈفرینٹ ہوں, جیسے آگ برسانے والے تیروں کی ڈائمینشن کچھ اور ہے, تو قرآن پاک میں بہت ساری چیزیں اسی طرح ہیں. لیکن سمجھیے, مسلمانوں کا, یہودیوں کا اور عیسائیوں کا میجر تنازع کہاں ہے؟ بیت المقدس میں, یروشلم میں, تھرڈ ٹیمپل, وہ جو ہے وہ سیپلکر جی, اور جو ہے مسجد اقصی. اب فرض کیجئے میں پھر کہتا ہوں میں سنیمیٹوگرافی کا آدمی ہوں, میں نے ایک وہ سنیمیٹوگرافی دکھائی تھی, وہ بعد میں کرتا ہوں. ایک بندہ آتا ہے, بڑا خوبصورت, بڑا براڈ جیسچرز اور بڑا کچھ سوٹیڈ بوٹیڈ, اینک لائی ہوئی ہے, چلیں کالی اینک ہی لگائی ہوئی ہے تاکہ آنکھیں نظر نہ آئے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ہاں, بلیک اینک ہی لگائی ہوئی ہے, اور وہ آتا ہے, اور وہ کسی ملک کا کسی بڑے جو ہے وہ دنیا میں وہ آدمی ہے جس کی سے ہے, اور وہ آ کے کہتا ہے کہ چلو جی سارے آ کے ٹیبل پہ بیٹھیں, بات کرتے ہیں. اور بات کرتے ہیں یہ کہ یار یہ ایک علاقے کے آپ کے اوپر لڑائی ہے, تو اس میں سے اتنا اس کو دے دو, اتنا اس کو دے دو, اتنا اس کو دے دو, باقی یہودی اپنا ٹیمپل بنا لیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں صرف مفروضے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی بندہ ایسا آتا ہے تو جو ہمارے فی زمانہ حالات ہیں, 75% مسلمان تے نال کھلو جان گے. صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی تسی صحیح کہہ رہے ہو, گل ٹھیک ہے, مکاؤ پر تنازع. حق دینا, عدل اور انصاف میں فرق ہے. انصاف کہتے ہیں نصف کرنے کو, کہ برابر برابر بانٹ دو. عدل ہوتا ہے کہ جس نے جو کیا ہے اس کو وہ ملے گا. حکم العدل کی بات ہے. یروشلم میں عدل ہوگا, یروشلم میں تقسیم نہیں ہوگی. یہ دجال کا ہتھیار ہے. اب سمجھیے, دجال میں کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام میجر ہے نا, یعنی ہر بندہ عیسیٰ علیہ السلام بننے کی کوشش کرتا ہے. کبھی مسیح موعود ہو جاتا ہے, کبھی وہ محمد علی باب کہتا ہے میں عیسیٰ جو ہے وہ میں ری انکارنیشن ہوں عیسیٰ کی, میں فلاں ہوں. ٹھیک ہے, اب فرض کیا جیسے میں سنیمیٹوگرافی کا ہی آدمی ہوں, مجھے وہ ذرا سمجھ آتی ہے. ہمارے ہاں 25-30 سال سے جب سے انٹرنیٹ آیا ہے, اتنا ہی سال ہے, بار بار ایک ویڈیو ہر جگہ کسی نہ کسی جگہ پہ دکھائی جاتی ہے کہ جی یہ خانے کعبے میں جو ہے وہ فرشتے طواف کر رہے ہیں, یہ آسمان سے گھوڑے اتر رہے ہیں, یہ فلاں اتر رہا ہے. ٹھیک ہے 100% ہو سکتا ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں, لیکن یہ بار بار فریکوینٹلی ہمارے بچوں کو دکھا کے ہماری ذہن سازی کی جا رہی ہے ان طاقتوں کی طرف سے جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. کسی ایک عمارت پہ, بہت ساری عمارات ہیں, کسی ایک عمارت پہ جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کا یا ان کے نزول کا ذکر ہے, اسی بلڈنگ کے اوپر ایک جو ہے وہ اسپیس ہولوگرام یا کسی بھی ٹیکنالوجی سے آسمان پہ سین کریٹ کیا جاتا ہے. نور, لائٹیں, آسمان اور قرآن کی تھرو اور بہت ساری چیزوں پہ لوگوں کو کنونس کیا جاتا ہے آسمان کے دروازے کھلیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام نیچے آئیں گے. وہیں پہ کچھ آسمان سے دروازہ کھلتا ہے, اس میں سونے کی سیڑھی لگتی ہے. میں سنیمیٹوگرافی کی مفروضے کی بات کروں, میں سمجھ رہا ہوں. سونے کی سیڑھی نہیں لاتی ہے,
سونے کی سیڑھی پہ ایک بندہ اترتا ہوا نظر آتا ہے، وہ اتر کے وہیں کھڑے ہو کے کہتا ہے میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، 99% لوگ مان لیں گے۔ پھر اس حدیث کو آپ کو مطلب اس وقت شاید سمجھ آئے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جو دجال کو دیکھنے جائے گا وہ مارا جائے گا۔ اس نے آ کے امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کرنا، اس نے آ کے عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کرنا ہے۔ اینٹی کرائسٹ اور اینٹی کرائسٹ کی جنگ ہے، میں سمجھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ بالکل صحیح ہو گیا۔ اور اس نے جب آ کے یہ دعویٰ کرنا ہے تو 99% پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ سرکار نے کہا تھا جو دیکھنے جائے گا وہ مارا جائے گا۔ صرف چل کے دیکھنے نہیں جائے گا، وہ ویب سائٹ پہ بھی دیکھنے جائے گا تو مارا جائے گا۔ دیکھ رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آخری سوال حیدر بھائی، حضرت امام مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کا مقام اس کے اوپر میں تھوڑا سا جو ہے وہ ضرور جاننا چاہوں گا آپ سے۔ ان کا سر ہمارے ہاں ان اس کے کے یہاں پہ اوپر گزارے بہت ساری، گزرے گا دیکھیں جو میں کون ہوتا ہوں کہ میں ان کا مقام جو ہے نا اس کا جو ہے نا موازنہ کروں، کون پہلے کون بعد کون کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، نہیں، میں مطلب یہ کہ آئیں گے تو ان کا میں گزر تھوڑی سی میں تفصیل بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور نبوت کے سیکنڈ ان کمانڈ کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے، ٹھیک ہے۔ سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی اعلیٰ ترین اولو العزم ترین نبی ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی بھی قسم کا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو مجھے سمجھ آتی ہے، میں پھر کہتا ہوں ٹو ایئر از ہیومن، اللہ نے انسانوں سے وعدہ لیا الست بربکم کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو تمام روحوں نے اقرار کیا، جی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اللہ نے اس کی بھی ایک ڈاکٹرائن لکھی اور انسانوں کو دے دی۔ حدیث کے مطابق وہ حجر اسود کے اندر بند ہے، قیامت والے دن حجر اسود وہی ڈاکٹرائن نکال کے باہر رکھ دے گا کہ جی یہ فلاں بندہ ہے، اس نے یہ کہا تھا، اس نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک اور ڈاکٹرائن اللہ نے اور سائن کروائی، اور وہ کروائی نبیوں سے، وَإِذْ أَخَذْنَا الْمِيثَاقَ النَّبِيَّ، ٹھیک ہے۔ جب اس نے اللہ نے نبیوں سے، نبیین یا میثاق النبیین جو تھا اس میں اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ وعدہ کیا لیا؟ میثاق کہتے ہیں وعدے کو۔ وعدہ کیا لیا؟ کہ میں ایک نبی کو بھیجوں گا اور اگر وہ تمہارے دور میں آئے تو تم کرو گے کیا؟ ان پہ ایمان لاؤ گے، ان پہ ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ اچھا، جب اللہ نے فیصلہ ہی سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا کیا ہوا ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے، ان کو بھیجنا ہی آخر پہ ہے، تو پھر کن نبیوں سے کس بات کا وہ وعدہ لے رہا تھا؟ تو مجھے اس کی یہ سمجھ آتی ہے کہ ان سب نبیوں سے جن کا تعلق ایسکٹولوجی سے تھا یا آخری دور میں انہوں نے واپس آنا تھا اٹھائے جانے کے بعد، یا جو ہے وہ پردہ کرنے کے بعد، جیسے جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پہ جو ہے وہ جب ان کو جو ہے روح قبض کی گئی تو ان سے بھی یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہیں آخری دور میں واپس پلٹایا جائے گا، حضرت خضر علیہ السلام اور بہت سارے انبیاء ہیں۔ تو اللہ اسپیشلی ان سارے انبیاء سے یہ وعدہ لے رہا تھا کہ جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئیں گے اور تم ان کے بعد دوبارہ آؤ گے تو تم کیا کرو گے؟ ایمان لاؤ گے، ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لانا اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کرنی ہے۔ اب ان کی مدد کیسے کرنی ہے؟ تو امام مہدی علیہ السلام ہیں کون؟ ہی از دی لیگیسی آف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 1,24,000 نبی ایک طرف اور باقی جو ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری طرف، 1,24,000 نبیوں کی امت ایک طرف، تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ایک طرف، 1,24,000 نبیوں کی آل، جیسے وہ فضلنا آل نوح علی العالمین، 1,24,000 نبیوں کی آل ایک طرف اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل دوسری طرف۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو، سورہ بقرہ کی آیت ہے، ایک دو اور جگہ بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ میں تجھے جو ہے وہ متقی انسانوں کا امام بناؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، اولو العزم نبی ہیں، خلیل اللہ ہیں، تو خلیل اللہ ہونے کے بعد اللہ ان کو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے وہ کچھ ان سے آزمائشیں لیں
اور جب انہوں نے وہ ساری آزمائشیں پوری کر دیں تو اللہ نے کہا میں تجھے انسانوں کا امام بناؤں گا. نبی تو وہ پہلے تھے، امام. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری اولاد کون کا نہیں، تیری اولاد میں ظالموں کو یہ بات نہیں پہنچے گی. تو اگر اس کو تھوڑا سا پریجوڈس کی، یعنی ہم امام مہدی علیہ السلام کو فٹافٹ شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، پریجوڈس کی آنکھوں سے نہ دیکھیں اور اس کو جو ہے وہ بالکل اوپنلی دیکھیں، تو مولا امام مہدی علیہ السلام بیسیکلی ہیں کون؟ وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی لیگیسی ہیں جس کا ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا تھا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تو پھر کوئی امام اس وقت تک نہیں ہوا جب تک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے. امامت تو چلیے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے. یعنی اس کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام کو وہ ساری آزمائشیں پوری کرنے کے بعد جو دیا گیا تھا وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا، اور اسی نور کی آخری تنویر کا نام مولا امام مہدی علیہ السلام ہے. نبی کا امام سے مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ نبوت ہیرارکی ہے، نبوت ڈیزیگنیٹڈ ہے، ٹھیک ہے. اور امام مہدی علیہ السلام وہ لیڈرشپ ہے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان کی آل کو ملی. درود ابراہیمی میں آل ابراہیم اور آل محمد میں اسی بات کا تو راز ہے. درود ابراہیمی میں جو آل ابراہیم ہے وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے ابا و اجداد. اور آل محمد کون ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد، ٹھیک ہے، ان کے بچے. اور سادات جو ہیں وہ بیسیکلی جو ائمہ طاہرین ہیں، سادات جو ہیں بیسیکلی وہ پاک بی بی سیدۃ العالمین سلام اللہ علیہ کی اولاد ہے. ان کے علاوہ کوئی سید نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. پاک بی بی سیدہ مولا علی علیہ السلام کے بیٹے بھی علوی ہیں. صرف پاک بی بی سیدۃ العالمین کے وہ بیٹے جن کو موبائلہ میں اللہ نے کہا تھا کہ ابنانا، کہ ہمارے بیٹے، وہ ہیں وہی بیٹے جو حدیث قصا کے ضمن میں اس قصا کے اندر موجود تھے، آیات تطہیر میں جن کا ذکر ہے، وہ بیٹے سادات ہیں. ان کی آخری تنویر کا نام مولا امام مہدی علیہ السلام ہے. چونکہ ہمیں مولا امام مہدی علیہ السلام کا پتہ ہی نہیں ہے. پھر دوسری بات، اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مان لیں، کیونکہ آج دنیا کی بہت بڑی بڑی طاقتیں یہ ثابت کرنے کے اوپر لگی ہوئی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں مسلمان کنسنسس سے یہ مان لیں کہ وہ بحیثیت نبی آئیں گے. میں نبوت کے ساقط ہونے کی بات اس لیے، ساقط ہونا یہ ہے کہ جب نبی آ گئے تو کتابیں موجود، دیکھیں نا دیے جل رہے ہیں جی، روشنی ہے، لیکن ایک سورج آ گیا، دیے بجھیں گے نہیں، لیکن دیوں کی روشنی اس سورج کی روشنی میں ضم ہو جائے گی. جب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی شریعت آ گئی تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اس میں ضم ہو گئی. اب وہ اپنے نبی ہونے کی حیثیت کو ایکسرسائز نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو اللہ نے وعدہ لیا ہوا کلمہ پڑھنا ہے سرکار کا. تو اسی کی تنویر کیا ہے کہ وہ آ کے پریئر کرائیں گے یا مولا امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مان لیتے ہیں کہ وہ بحیثیت نبی آئیں گے، جو کہ میں نہیں مان سکتا، لوگ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، میں کسی کا نہ نام لیتا ہوں نہ مجھے ضرورت ہے، لیکن اگر عیسیٰ علیہ السلام نبی کی حیثیت سے آئیں گے تو قیامت کے بعد آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام، تو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختم نبوت، آپ تو اس کا دروازہ کھول دیں گے. اور پھر اگر یہ مان لیتے ہیں تو پھر جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ وہ مسیح موعود کہتے ہیں وہ رب والے جھوٹے نبی کو، ٹھیک ہے، تو عیسیٰ مسیح ہوں یا مسیح موعود ہو، وہ کہیں گے جی ری انکارنیشن یا نبی کا واپس آنا ہے تو یہ نبی کا ہی روپ ہے. تو جیسے وہ کہتے ہیں یہ ذیلی نبی ہیں، تو نبی ہوتا ہے، اس میں ذیلی یا جرنل کوئی نہیں ہوتا. سر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ شریعت محمدی پہ ہوں گے، وہ اپنی شریعت نہیں کریں گے، وہ شریعت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نماز پڑھیں گے اور اسی طرح وہ اس کو لیڈ کریں گے. یعنی اللہ نے ہر چیز کا ایک بیلنس رکھا ہوا ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی جو لیگیسی ہے وہ مولا امام مہدی علیہ السلام ہے، اور جو اللہ کا نظام ہے، جو اللہ کی ہیرارکی ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو یہ جب دونوں اکٹھے ہوں گے تو قیامت والی جنگ آئے گی نا. دونوں کو علیحدہ علیحدہ، یعنی یہ آ گئے، یہ لیڈر ہوں گے، یہ نہیں ہوں گے. تو میں بار بار یہی تو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کمیوں کی اوقات ہی نہیں ہے، مالکوں کے موازنے کرتے رہیں. لیکن نبی اپنی حیثیت سے جب آئے گا وہ اپنی شریعت لے کے نہیں آئے گا. قرآن کے بعد باقی کتابوں کی حقیقت پہ ہم نے انکار نہیں کیا، باقی نبیوں کے نبی ہونے پہ ہم نے انکار نہیں کیا، لیکن
ان نبیوں کو اس طرح نبی نہیں مان سکتے، اس طرح نبی نہیں مان سکتے، کیونکہ سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اور اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ نبی آئے تھے اور پھر بعد میں وہ دوبارہ آ گئے، نبی آئے تھے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی ذات مطہر کے بعد اب نبی، اگر وہ نبی بھی ہیں، وہ واپس آئیں گے، ان کی وہ جو ڈیزیگنیٹڈ پاورز ہیں وہ نہیں لی جائیں گی، لیکن ہی وڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو ایکسرسائز ہز شریعت۔ بالکل صحیح، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سرکار کی شریعت ہوگی اور کسی کی شریعت نہیں ہوگی۔ اب اگر ہم یہ مان لیتے ہیں نا، میں پھر کہتا ہوں کہ یہ ایمبیگوس ہے، بالکل بریک تھل نہ ہے، جی، اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وہ آ گئے، تو پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ختم نبوت کے دروازے کو ہم خود آگ لگا دیں گے۔ مسیح موعود، محمد علی باب، یہ سارے یہ جو کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ مسیح ہیں، ہم عیسیٰ مسیح ہیں، تو عیسیٰ مسیح تو پھر کوئی نہ کوئی بھی آ جائے گا۔ تو سر یہ ہم راستہ، ہم نے اس کا زندگی خون دے کے ہم نے اس ختم نبوت کے دروازے کا پہرا دیا ہے، تو اب ہم خود اس کو خراب نہیں کر سکتے۔ میرا ایمان ذاتی طور پہ یہ، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اس کے اوپر بلکہ ڈائلاگ بھی نہیں ہونا چاہیے سر۔ میں نے آپ نے پوچھ لیا تو میں، کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبت ہیں، خاتم النبیین ایک مرتبہ ہے۔ ختمی مرتبت کا مطلب ہے کہ ہر مرتبہ، ہر عہدہ، ہر چیز سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے اوپر ختم ہو گئی۔ بالکل ایسے، کوئی شک نہیں اس میں۔ حیدر بھائی بہت شکریہ، اتنی آپ نے جو ہمارے سیرت الگفتگو اور جس طرح سے آپ نے ہمیں بتایا، ہم شروع ہوئے کہاں سے، کرنٹ افیئر اور وہ ساری، اور پھر ہم اینڈ آف ٹائم اس کے اوپر ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ اس کا فیڈ بیک بھی ضرور دیں گے اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ میں پھر سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔